الحمد لله رب العالمين الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وبارك وسلم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق ہے۔ درود سلام بے حساب اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہے، رحمت للعالمین شفیع المذنبین امام الانبیاء ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا ہمارا اول وقت میں مسجد میں آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے پوری امت مسلمہ ایک بے چینی، بے سکونی اور اضطراب کی کیفیت میں ہے۔ ہر مومن مرد، عورت، جوان، بزرگ، بچہ غمزدہ، افسردہ اور پریشان ہے۔ ہندوستان کی جو رولنگ پارٹی کے منسٹرز ہیں، رویش کمار اور نوپور شرما، انہوں نے جو بے ادبی، گستاخی اور اہانت کی ہے، مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب شفیق، رؤوف اور رحیم نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر ہر مومن مسلمان غمزدہ ہے اور پوری دنیا میں اس وقت بے چینی ہے مسلمانوں کے درمیان۔ عرب دنیا بھی اس وقت اس بدبخت عورت اور اس بے غیرت بے شرم انسان رویش کمار کے جو ٹویٹس ہیں ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر، اس پر رد عمل آیا ہے۔ مسلمان بہت ہی امن پسند ہے، محبت کرنے والا ہے، انسانیت کی عزت تکریم کرنے والا ہے، لیکن ایک چیز پر آ کر ہر مسلمان یہ کہتا ہے، ہمیں اگر کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی بدزبانی، بد کلامی، گستاخی کرتا ہے، ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صبر کر لیں گے، لیکن اگر کوئی ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شان میں گستاخی کرے، ناموس رسالت پر حملہ کرے، تو اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہماری اس دور میں یہ بدبختی ہے، ان سو کالڈ انسانیت کے حقوق کے علمبردار جو کتے پر اگر کہیں، بلے پر اگر کہیں، کسی بھی جانور پر کوئی بھی ظلم ہو تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، ظلم کسی پر بھی ہو اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد پوری دنیا میں پھیلی ہے، ان کے فیلنگز کو ہرٹ کیا جائے، ان کے محبوب نبی پر، ان کی ذات پر، ناموس رسالت پر حملہ ہو تو اسے فریڈم آف سپیچ کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جب بھی، جہاں بھی، کہیں بھی پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہو
تو اس کا ریئیکشن آتا ہے، اور اس ریئیکشن کو پھر پوری دنیا میں شو کیا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ ہے۔ کہیں پر بھی کوئی بھی گستاخ کفر کرے، گستاخی کرے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور اس کا ریئیکشن آئے، اس کے ریئیکشن میں پھر مسلمان کو بدنام کیا جائے۔ اگر کوئی پیارے آقا کی شان میں گستاخی کرے تو پھر یقیناً امت میں غازی علم الدین شہید جیسے بہادر موجود ہیں، ممتاز قادری جیسے لوگ موجود ہیں۔ تو تم ایسے فریڈم آف سپیچ کا بہانہ بنا کر ان مقدس ہستیوں کو ٹارگٹ کرتے ہی کیوں ہو کہ جس کے ریئیکشن میں پوری دنیا میں بے چینی پھیل جائے؟ ایسا عمل اللہ کو محبوب نہیں ہے، ایسا عمل مسلمان پسند نہیں کرتے۔ احباب، ہمیں کیا کرنا ہے آج کے سپیچ میں اس پر کلام کروں گا۔ قرآن کی آیات پہلے رکھنے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ اپنے نبی کے گستاخوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ لہب میں نے تلاوت کی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ یہ قرآن مجید تفسیر میرے ہاتھ میں ہے، تفسیر تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ترجمہ کیا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ پہلی وحی جب آئی، پہلی وحی کون سی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جب یہ وحی آئی اس کے بعد تقریباً 3 سال تک دوسری وحی نہیں آئی۔ کتنے سال؟ تقریباً 3 سال تک دوسری وحی نہیں آئی ہے۔ دوسری وحی جب آئی وہ کون سی تھی؟ سورہ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نازل ہوتی رہی ہیں، نبی علیہ السلام دین کا کام کرتے رہے، لیکن جب سورہ شعراء کی آیت آئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ جو آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیں، تو نبی علیہ السلام نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ علیہ السلام نے آواز دی یا صباحہ، یعنی جب عرب میں یہ دستور تھا کہ کوئی مدد طلب کرنی ہو تو یہ آواز لگاتے تھے تو لوگ جمع ہو جاتے تھے، تو سارے عرب کے لوگ جمع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام ان سے کلام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ جبل ابو قبیس پہاڑی کے پیچھے ایک بڑا لشکر آ رہا ہے، تم پر حملہ کر رہا ہے، تو میری بات مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ ما جربنا علیک کذبا قط، ہم نے تو کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، ہم یقین کریں گے آپ جو بھی کہیں گے، کیونکہ آپ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر یہ بات ہے تو پھر کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، سجدہ کرنا ہے تو فقط ایک وحدہ لا شریک کے حضور سجدہ کرو، محمد الرسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگر اس پہ ایمان لاتے ہو تو تفلحوا، تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے۔ تو انہوں نے اس موقع پہ جو ابو لہب بھی کھڑا تھا، ابو لہب نے کہا کہ تب لک یا محمد الہات جماعت ہے نا، العیاذ باللہ، نخل کفر نہ باشد۔ ابو لہب کہتا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تو نے ہمیں اس لیے بلایا، اس لیے ہمیں جمع کیا یہاں پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی بڑا غیرت مند ہے، اپنے حبیب پر، اپنے حبیب کی کوئی گستاخی اسی وقت جواب دیا ہے۔ ابو لہب کون تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ آپ علیہ السلام کے 9، 10، 11 چچا لکھے گئے ہیں، تاریخ میں موجود ہے۔ صاحب مواہب اللدنیہ نے غالباً لکھا کہ حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کے چچا میں سے حضرت امیر حمزہ ہیں، حضرت عباس ہیں اور دیگر چچا۔ یہ حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس انہوں نے کلمہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو لہب نے نہیں پڑھا۔ نہ صرف کلمہ نہیں پڑھا، ایک ہے کافر، اسلام کو نہیں مانتا، ایک ہے وہ کافر جو اسلام کو پھیلنے میں، اسلام کی دعوت اور تبلیغ میں رکاوٹ بنے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔
ابو لہب مانتا بھی نہیں تھا اور محمد الرسول اللہ کے میسج کو آگے پہنچانے بھی نہیں دیتا تھا. ابو لہب، اس کا اپنا نام عبد العزیٰ ہے. اپنا نام کیا ہے؟ عبد العزیٰ. اس کا لقب اور کنیت جو تھی وہ ابو لہب ہے. لہب کا مطلب شعلہ ہے. یہ اتنا حسین تھا کہ اس کے جو رخسار ہے، چہرہ ہے، شعلے کی طرح تھا. اتنا لال، اتنا سفید، لیکن دل کا یہ کالا تھا. خوبصورت تو تھا، خوبصورت نہیں تھا. رخسار نہیں، کردار دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے چہرے، تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ دل دیکھتا ہے، اعمال دیکھتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین مخالف تھا یہ بندہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا پیغام گلی گلی، نگر نگر، میلہ، بازار اور حج کا جو اس وقت کا سیزن تھا، جب بھی لوگ جمع ہوتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی دعوت دیتے تھے. اور یہ بدبخت پیچھے جاتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. جہاں حضور تعلیم دے وہاں لوگوں کو کہے ان کی بات نہ سنو، یہ تو اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے، یہ صابی ہو گئے ہیں، یہ ہم سے الگ ہو گئے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ مجنون ہے، الیاذ باللہ، یہ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، شاعر ہے، کاہن ہے، ان کی باتیں نہ سنو. کتنی تکلیف ہوتی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہاتھوں میں پتھر اٹھا کے آتا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں مبارک پر مارتا تھا. خون خون ہوتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام. دین کا کام اس طرح کیا جاتا ہے. ہم تو گلہ کرتے ہیں، مولوی صاحب بڑا مشکل ہے دین پر چلنا، مولوی صاحب بڑا مشکل ہے دین کا کام کرنا، داڑھی رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے، مولوی صاحب سر پہ امامہ سجانا مشکل ہے، دین کی بات کرنا مشکل ہے، لوگ تانے دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اس دین کی خاطر ابو بکر صدیق کو اتنا مارا گیا کہ آپ کا منہ مبارک سوج گیا تھا. کیا حضرت علی کو خنجر نہیں مارے؟ حضرت فاروق اعظم شہید نہیں ہوئے؟ کیا امام حسن کا پورا کنبہ آپ نے قربان نہیں کیا اس دین کی خاطر؟ ہم نے کیا کیا دین کے لیے؟ ہم سے بھی تو سوال ہوگا. حضور فرماتے ہوں کہ میں طائف گیا ہوں، مجھے پتھر مارے گئے ہیں، میں نے گالیاں سنی ہیں، تانے سنے ہیں، ظلم برداشت کیے. اے میرا کلمہ پڑھنے والے، تو 10 قسم کے خوراک کھانے کے بعد بھی ڈکار لے کے دین کا نام نہیں لے سکتا تھا، دین کی بات نہیں کر سکتا تھا. تو دین پر نام تو تیرا مسلمانوں والا ہے، کام تیرا کون سا ہے؟ ہم کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے؟ تلاوت، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ ہمارے لیے بوجھ ہے، ہم بوجھ سمجھتے ہیں. اللہ ہمیں دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آدمی ابو لہب بہت ظلم کرتا تھا. جب پتھر مارتا تھا، گالیاں دیتا تھا، برا بلا کہتا تھا. جب اس نے کہا نا کہ تب اللہ کا یا محمد، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور تو برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے. اس کی موت پھر کیسے ہوئی؟ غزوہ بدر کے بعد یہ 7 دن تک زندہ رہا ہے. اس کے بعد یہ مر گیا، طاعون کی بیماری سے مرا. جو پینڈیمک تھی تو قریب نہیں جاتا تھا لاش کے کہ یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے. یہ کرونا وائرس ابھی گزرا ہے نا، لوگ ایک دوسرے سے دور بھاگتے تھے. وہ بیماری لگی تھی، اس کو قریب نہیں آ سکتا تھا کوئی اس کے. مرا 3 دن تک اس کا لاشہ زمین پر پڑا رہا، کسی نے دفن تک نہیں کیا. جب بدبو پھیلنے لگی، لاش اس کی پھٹنے لگی، لوگوں نے جا کے اس کے بیٹے کو کہا کہ باپ کو دفنا تو دو، حیا کرو، بو پھیل رہی ہے. تو پھر انہوں نے کچھ کرایا کہ حبشیوں کو لیا اور ڈنڈوں سے، ڈنڈے لے کے بڑے بڑے، اس سے اس کو گھسیٹ کر، دھکیل کر بڑا سا کھڈا کھودا اور اس میں ڈالا ہے، اور اوپر پھر انہوں نے پتھر برسائے ہیں. یہ ہے وہ بربادی، ہلاکت جو گستاخ نبی کی ہوتی ہے. گستاخ نبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تنقیص کرے، اس کا حشر پھر یہی ہوتا ہے. احباب، دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام پہنچایا ہے تو تکلیفیں آئی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ابو لہب کے دونوں بیٹوں کو، عتبہ اور عتیبہ کو، اپنی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان کے نکاح میں دیے تھے. جب سورہ لہب نازل ہوئی
یہ غصے میں آیا، یہ اور اس کی بیوی کی یہ ہمارے لیے ایسے آیات آئی ہے، تو بیٹوں کو کہا ان دونوں کو طلاق دو، فارغ کرو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دی، اور طیبہ نے حضرت ام کلثوم کو طلاق دینے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، بد کلامی کی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی قمیص مبارک کو پھاڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا، اللہ تجھ پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے. اور پھر جب یہی عتیبہ شام کے سفر پہ نکلا تجارت کے لیے، مقام زرقہ پر پہنچا تو وہاں شیر آیا. رات کے وقت یہ درمیان میں لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا. شیر نے اس کو جا کے ٹارگٹ کیا، باقی کسی کو نہیں، اس کو جا کے کھایا، مار دیا اس کو، کیونکہ اللہ کے نبی کی گستاخی جو اس نے کی ہے. گستاخ نبی دنیا میں جانور کو بھی پتا ہے کہ گستاخ نبی کی بدبو کیا ہے. ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. مال اور کسب بھی کوئی کام نہ ہے. یہ بہت امیر آدمی تھا ابو لہب، لیکن بخیل تھا، کنجوس تھا. کہتا تھا کہ اسلام کے پیغام کو روکنے کے لیے میں اپنا مال بھی لگا دوں گا. اس کا مال اس کو عذاب سے نہیں بچا سکا، اور یہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اس کی بیوی کے لیے کہا گیا کہ اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھاتی تھی اس کے گلے میں کھجور کی رسی کا پھندا ہے. ابو لہب کی جو بیوی ہے یہ عروہ بنت حرب ابو سفیان کی بہن ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، حضرت امیر معاویہ کی یہ پھوپھی لگتی ہے. یہ بھی ابو لہب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخہ تھی. جاتی تھی لکڑیاں کاٹ کر، خاردار جھاڑیوں سے لکڑیاں کاٹ کر وہ کانٹے نکال کر حضور کے رستے میں بچھاتی تھی. چونکہ یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ ان کا گھر تھا، پڑوسی تھے. حضور کے گھر کچھ پک رہا ہے تو اوپر سے گند پھینکنا، کچرا پھینکنا، کیا کچھ نہ کرنا. اور پھر اس کی ڈیتھ بھی اسی طرح ہی ہوئی ہے. حضور علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھانے کے لیے وہ جھاڑیاں، وہ لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں، وہ اس کی جو رسی تھی وہ اس کے لیے پھندا بنی. فرشتے نے اللہ کے حکم سے وہ کھینچی ہے، وہ گھٹا گرا ہے اور اس کے گلے میں پھنس گئی، اور اسی وقت اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور جہنم میں بھی اس کو یہی عذاب ملتا رہے گا. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. احباب، سورہ لہب سے ہم نے سیکھا کیا ہے؟ اس کا سبق یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے گستاخ کو معاف نہیں کیا ہے. آج لبرل جو ہے یہ کہتے ہیں وہ آپ علیہ السلام کی سنت اپنے دشمن کو، گستاخ کو معاف کرنا. میں کہتا ہوں یہ ہمارے لیے تعلیم تھی کہ اگر ہم پہ کوئی ظلم کرے، ہماری کوئی کسی سے بد کلامی ہو، کوئی ہماری انسلٹ کرے، ہماری فیلنگز کو ہرٹ کرے، تو آپ نبی علیہ السلام کی سنت یہ کہ آپ معاف کر دو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہم کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ ہمارے سامنے تو فاروق اعظم عمر بن خطاب کا رول ماڈل ہمارے لیے وہی ہے، ان کا طرز عمل ہے. ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، ان کی طرز زندگی ہمارے سامنے ہے. صلاح الدین ایوبی سے لے کر سلطان عبد الحمید تک، ان سب کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے گستاخ کو ایک نہیں اس کے 10 عیب گنوائے ہیں. ولید بن مغیرہ نے یہی کہا تھا نا کہ آپ مجنون ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فقال حمید سورہ قلم میں آیات نازل فرما دیے. فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال وبنین. محبوب وہ جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، محبوب وہ ذلیل ہے، وہ اشارے باز ہے، وہ چغل خور ہے، وہ بھلائی سے روکنے والا ہے، وہ سرکش ہے، وہ مجرم ہے، وہ متکبر ہے، وہ حرام زادہ ہے، ولد الحرام ہے، وہ حرامی ہے، وہ بے اصل ہے، وہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہے. اور جب اسے قرآن کی آیات سنائی جاتی تو کہتے ہیں یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. یہ 10 عیب اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے گنوائے ہیں جس نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجنون کا لفظ استعمال کیا تھا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی گالی دے، کوئی گستاخی کرے تو ایک نہیں 10 سناؤ اس کو. یہ اللہ کی سنت ہے، قرآن میں موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہے، ایک یہودی آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم، یہ بد دعا ہے، موت مانگی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے 3 گنا
سخت جواب دیا ہے، تجھ پر ہلاکت ہو، وعلیکم السلام والزام واللعنہ، تجھ پر ہلاکت بھی ہو، تجھ پر موت بھی آ جائے اور تجھ پر لعنت بھی ہو۔ یہ ہمیں ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھائی، یہی ہمیں تعلیم دی ہے کہ ناموس رسالت پر صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ وہ بابا رضوی کہتے تھے نا، ریڈ زون ہمارے لیے صرف ایک ہے، وہ ہے دربار رسالت۔ ہمارے لیے ریڈ زون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزت چاہیے تو ان کی عزت کرو، امن چاہیے تو ان سے محبت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی تکریم کرو۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی تھا، گناہگار تھا، جب مرا تو اٹھا کے لوگوں نے کچرے میں پھینک دیا۔ وقت کے نبی کو وحی آئی ہے، آپ جائیں، اٹھائیں، غسل دے، کفن دے، جنازہ پڑھیں، ان کو دفنائیں۔ نبی نے پوچھا کہ کیا عمل تھا؟ کہا یہ جب بھی کتاب کھولتا تھا اور پیارے آقا محمد الرسول اللہ کا نام آتا تھا، یہ میرے حبیب محمد کے نام کو چومتا تھا، تعظیم کی، محبت کی، اس عمل کے صدقے میں نے اسے جنت عطا کر دی۔ تعظیم کرو گے تو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار محبت لازم ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، جیسے اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اس کے ساتھ اتنا ہی ضروری ہے کہ اللہ کے رسول کی تعظیم اور توقیر ہو۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، عبادت کو تیسرے درجے پہ رکھا، نماز روزے یہ بعد میں ہے، پہلے رسول اللہ کی تعظیم ہے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، ناموس ہے۔ ہم گناہگار صحیح ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو چراغ ہے یہ بجھا نہیں ہے، یہ اب بھی جل رہا ہے۔ ہم گناہگار صحیح لیکن غدار نہیں ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، وہ شراب پیتے تھے، عبداللہ نام تھا۔ حضور علیہ السلام کی مجلس میں آ کر حضور کو کوشش کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے، ایسی باتیں کرتے تھے۔ وہ شراب پیتے تھے، وہ آدمی، کئی بار ان کو حد لگی ہے، کسی نے کہا لعنت ہو تجھ پر، تجھ شراب پیتا ہے، بار بار آتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت نہ کرو، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ ہم گناہگار صحیح لیکن غدار نہیں ہیں۔ واصف علی واصف نے کہا تھا نا کہ چیزیں چھوٹی کب لگتی ہیں آدمی کو؟ جب اسے دور سے دیکھا جائے یا اسے غرور سے دیکھا جائے۔ چیزیں کب چھوٹی لگتی ہیں؟ جب دور سے دیکھا جائے اور غرور سے دیکھا جائے۔ نوپور شرما اور یہ رویش کمار، تم نے میرے حبیب کو دور سے دیکھا ہے، تم اگر پیارے حبیب کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو تو آؤ پہلے ان کی سیرت پڑھو، ان کے کردار کو پڑھو۔ جو نہیں جانتے تھے، جو دور تھے، وہ تو کہا کرتے تھے، ثمامہ بن سال کہا کرتے تھے نا، کائنات میں مجھے سب سے زیادہ بدترین جو نفرت تھی وہ محمد الرسول اللہ سے تھی۔ آپ کے چہرے سے نفرت تھی، آپ کے شہر سے نفرت تھی، آپ کے دین سے نفرت تھی، لیکن جب وہ قرب میں آیا، رسول اللہ کو قریب سے دیکھا تو کہا کائنات میں سب سے زیادہ محبوب چہرہ وہ محمد الرسول اللہ کا ہے، کائنات میں سب سے زیادہ محبوب شہر وہ رسول اللہ کا شہر ہے، کائنات میں سب سے زیادہ محبوب دین وہ محمد الرسول اللہ کا دین ہے۔ جو نہیں جانتے تھے، وہ بوڑھیا تھی، وہ کھڑی ہے، شہر چھوڑ رہی ہے رسول اللہ کی وجہ سے، سامان اٹھایا ہوا، حضور گئے، سامان اٹھایا، ساتھ چلنے لگے، تو وہ کہتی ہے بوڑھی مائی، یہاں شہر میں کوئی محمد آیا ہے، اس کی بات نہ سننا، کلام نہ سننا، وہ جادوگر ہے، وہ کاہن ہے، وہ شاعر ہے، وہ دین بدلنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اٹھایا، ساتھ چلتے رہے، جہاں سامان چھوڑا پلٹنے لگے تو بوڑھی پوچھتی ہے او بیٹا نام تو بتاؤ، کیا نام ہے تمہارا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہی محمد ہوں جس کی تو باتیں کر رہی تھی۔ وہ کہتی ہے آپ بعد میں پلٹنا، پہلے مجھ کو کلمہ پڑھاؤ۔ کیوں؟ جو دور سے دیکھا تھا، جنہوں نے جانا نہیں تھا آپ کو، وہ بدخوئی کرتے تھے، وہ گستاخی کرتے تھے، لیکن جب جاننے لگے تو جان فدا کرنے لگے تھے۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی منافق تھا، مخالفت کرتا تھا، حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والا تھا، مرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک کفن میں دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ جب یہ عمل دیکھا تو ہزار منافق و کافر انہوں نے دور سے دیکھا تھا، جب یہ عمل دیکھا، اتنی محبت شفقت انسانوں پر، تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور غلامی رسول میں آئے ہیں۔ اگر دور سے دیکھو گے میرے نبی کو پہچان نہ سکو گے، پہلے آؤ تو صحیح قربت میں، پہلے ان کی تاریخ، ان کی سیرت، ان کا کردار تو پڑھو کہ میرے آقا تھے کون۔ فتح مکہ والے دن وہ خون کے پیاسے، وہ ظلم کرنے والے سامنے کھڑے ہیں،
جب رسول اللہ نے معاف کیا تو خون کے پیاسے جان قربان کرنے والے بنے. کہا ہم نے تو دور سے دیکھا تھا, ہم تو پہچانتے ہی نہیں تھے کہ محمد تھے کون. یہ ہے وہ اصل سیرت, یہ ہے وہ اصل صورت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. نپور شرما, اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کرتی ہے تو پہلے تاریخ تو پڑھو, سیرت تو پڑھو رسول اللہ کی. اور تمہارے یہ کلمات مسلمانوں کے سینوں سے رسول اللہ کی محبت ختم نہیں کر سکتے. حضرت سمیہ کو دھمکی دی تھی ابو جہل نے, کہا نیزہ میرے ہاتھ میں ہے, مار دوں گا, چھوڑ محمد الرسول اللہ کو. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے قرب میں تھی, حضور کو جانتی تھی, پہچانتی تھی, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ببانگے دہل علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پوری دنیا کو ایک میسج دیا ہے کہ نہ سر جھکا کے جیے, نہ منہ چھپا کے جیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. ارے اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں جو شمع جلا کے جیے ہیں. یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جا دو جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بڑا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہے. ہمارا سب کچھ رسول اللہ پہ قربان ہے. تاجدار ختم نبوت, اس طرح نہیں, یہ محبت کا انداز, اونچی آواز, تاجدار ختم نبوت. یا رسول اللہ آپ کے لیے کوئی آواز نہ بھی اٹھائے تو جامعہ مسجد اولیاء اللہ سے ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. سب کہیں لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ہم حاضر ہیں. اور گائے کا گوبر کھانے والے, جانور کا پیشاب پینے والے, بندروں کے آگے سجدے کرنے والے, تم میرے نبی کی عظمت کو کیا جانو. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مراد غریبوں کی بر لانے والے, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے ہیں. ارے وہ ضعیفوں کے ماوا, فقیروں کے ملجا, یتیموں کے والی, غلاموں کے مولا ہے. ارے وہ ہستی خطاکار سے درگزر کرنے والے, وہ بداندیش کے دل میں گھر کرنے والے, مفاسد کا زیر و زبر کرنے والے, قبائل کو شیر و شکر کرنے والے, وہ ہمارے آقا ہے. تم کیا جانو ہمارے آقا کا. ہمارے آقا کے بارے میں بکواس کرتے ہو, محمد الرسول اللہ کے بارے میں. آج بھی ممتاز قادری بابا خادم حسین رضوی اپنی قبر سے یہ آواز دے رہے ہیں پوری امت کو, سب کے گریبانوں کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہیں ارے مسلمان تو کیوں خواب غفلت میں سویا, اپنے نبی کی بھی آواز اٹھا, بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ہم مرے ہوئے نہیں ہیں, مردار نہیں ہیں. ہمارے سینوں میں رسول اللہ کی محبت آج بھی ہے, ہم زندہ ہیں. ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہم تو آپس میں لڑ پڑے ہیں. ہم مسلمان کاش ہم ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ نہ لگاتے, کاش ہم میلاد منانے والوں پر کفر کا فتویٰ نہ لگاتے, رسول اللہ کی محبت میں انگوٹھے چومتے ان پر کفر کا فتویٰ نہ لگاتے, رسول اللہ کی معجزات کو بیان کرنے والوں پہ کفر کا فتویٰ نہ لگاتے, تو آج اس گستاخ کو, دشمن کو یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ حضور کے بارے میں کوئی بکواس کرے. بدلہ لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ رسول اللہ کی تعلیمات کو عام کرو, حضور کے معجزات کو بیان کرو, حضور کی تعلیم کو, حضور کا جو میسج ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ, حضور کے کمالات کو بیان کرو, حضور کی شخصیت اور سیرت اور کردار اور افکار کو بیان کیا جائے تاکہ کافر کو بھی پتا چلے کہ ہم کس کی گستاخی کر رہے ہیں. وہ کافر, وہ لاکھوں خداؤں کے آگے سر سجدے میں رکھنے والے, وہ ایک ہے. ہم ایک خدا کے آگے سر سجدے میں رکھنے والے ہم ایک نہیں ہیں, ہم تقسیم در تقسیم ہیں. اگر ہم ایک ہو جائیں, اگر ہم یونٹی دکھائیں, اگر ہم اپنی صفوں میں یہ جو دراڑیں ہیں, یہ جو دوریاں ہیں, یہ کم کر کے قربت دکھائیں تو کافر کبھی مسلمان کی طرف انگلی نہیں اٹھائے گا. ہم تو اپنے ہی معاملات میں تقسیم ہے. کوئی ایک پاکستان کے اندر ہی دیکھ لے, سیاسی تقسیم کتنا ہے ہمارا, پھر پوری امت کی طرف دیکھیں. ہم کلر میں, ہم ہر لحاظ سے تقسیم شدہ ہے. اگر ہم یونٹی دکھائیں جیسے اب دکھائی ہے عربوں نے, 3-4 ملک ایک ساتھ اکٹھے ہوئے تو عالم کفر میں اس وقت لرزہ بر اندام ہے وہ لوگ. ان پر غشی کے دورے آ رہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. 4 مسلمان ملک کھڑے ہوئے تو ان کی حالت خراب ہو گئی. اگر پوری امت ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے تو ان کی حالت کیا ہو. ہمارا آج کا پیغام یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے اندر یونٹی رکھیں. اپنے اندر یہ جو نفرتیں ہیں, یہ بغض ہے, وہ کل پرسوں تک بندہ زندہ تھا عامر لیاقت, سب اس کو گالیاں دے رہے تھے. جیسے ہی دنیا سے گیا سب تعریفیں کرنے لگے. ایک دوسرے کے خلاف ہم لگے ہوئے, ایک دوسرے کو مار دھاڑ, ایک دوسرے کے خلاف بکواس, ایک دوسرے کے خلاف تہمت, غیبت, آپس میں ہم اس طرح ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے. جب مرتے ہیں تو پھر کوئی
بھانجا پھول لے کے آ رہا ہوتا ہے، کوئی چاچا پھول لے کے آ رہا ہوتا ہے قبر پہ، کوئی کسی کا نام کسی کا نام. اگر پھول دینا ہی ہے تو زندگی میں ایک دوسرے کو دے، مرنے کے بعد قبر پہ پھول رکھنے کا کیا فائدہ؟ پھر جو محبت دکھانی ہے وہ زندگی میں دکھائے تاکہ اس کا اثر بھی ہو. آپ اگر یونٹی دکھاتے ہیں تو کافر کو ادھر ہی شکست ہو جاتی ہے. دوسرا پیغام یہ ہے کہ جو میسیجز آ رہے ہوتے ہیں ان کو آگے فارورڈ نہ کریں، اس سے ہمیں ہی تکلیف ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے کیا کچھ نہیں بکا تھا، صحابہ نے وہ شعر وہ باتیں آگے نہیں ٹرانسفر کی ہیں، روک دی انہوں نے. ہم وہ میسیجز آگے ٹرانسفر کرنے میں لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ہی تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر غیرت کھانے کی توفیق عطا فرمائے. امتی بن کر سوچے، امتی بن کر سوچے. رسول اللہ کا ہم نے سامنا کرنا ہے. کل اگر انہوں نے اتنا ہی پوچھ لیا، تمہارے پاس فیس بک بھی تھا، میڈیا تھا، سوشل میڈیا تھا، تم بول سکتے تھے، لکھ سکتے تھے، کر سکتے تھے. جب کافر میرے بارے میں بکواس کر رہا تھا، بتا تو نے کیا کیا ہے؟ میرے پاس کوئی جواب ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں. ایک بابا خادم حسین رضوی کا کوئی نہیں جانتا تھا. 3-4 سال رسول اللہ کا نام لیتے رہے لیتے رہے لیتے رہے. جب دنیا سے جانے لگے تو اتنا بڑا جنازہ تھا کہ ساری کائنات کو میسج دیا ہے، ارے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں. بن کے دکھاؤ، امت بن کے دکھاؤ، کھڑے ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. خاطر رسول اللہ کی ہے، کسی سیاستدان کی نہیں ہے، کسی کی نہیں. ہمارے ماں باپ جان مال اولاد سب رسول اللہ پہ قربان ہو. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. سب کہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. یہ گائے کا گوبر کھانے والے رسول اللہ کی سیرت سے واقف نہیں ہے، ورنہ یہ بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے. تم کیا جانو رسول کون ہے ہمارے؟ وہ ہستی کے جن کے جسم پر مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی، وہ ہستی کے جن کے پسینے میں خوشبوئیں آتی ہیں، وہ ہستی کے جن کے لعاب میں شفا ہے، کھاری کنویں میں پڑے تو وہ میٹھا ہو جائے. وہ ہستی ارے ہاتھ اٹھائے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، پلٹے ہوئے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے. وہ ہستی اگر کلمہ اشارہ کرے پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگے. وہ ہستی درخت کو حکم دے تو درخت چیرتے ہوئے زمین کو پہنچ جاتا ہے. تم اس ہستی کے بارے میں بات کرتے ہو. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور مسلمان بنائے. اگر اسلام ان کی قسمت میں نہیں تو اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے. سب کہے آمین. اللہ انہیں غرق کر دے، اللہ ان کو زمین سے اٹھائے. ایسے لوگوں کو تو زمین بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے.